آج امید ہے کہ یہ جو ہے نا العام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلے نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ عام کی تخصیص احناف کے طریقے پر کیسے ہوتی ہے، شاید آپ کو یہ یاد ہو۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ دو موضوعات ہوں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ ایک ہے عام اور خاص میں تعارض اگر ہو جائے، یعنی عام اور خاص نص ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو پھر اس کو حل کیسے کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تخصیص اور نسخ میں کیا فرق ہے، تخصیص اور نسخ میں کیا فرق ہے۔ تو بس صرف پچھلی دفعہ کا جو موضوع تھا اس کو ایک دہرانے کے اعتبار سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کے طریقے پر تخصیص کی تعریف کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں، رقیش یاد ہے؟ ہاں مفہوم بتانا تخصیص احناف کے طریقے۔ گور صاحب آپ کو یاد ہے؟ یعنی قصر العام علی الخاص، شافعی میں وہ ماں تھا کوئی بھی دلیل ہو، اور احناف میں پھر وہ یعنی قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل ما، کوئی بھی دلیل ہو، چاہے وہ صفت ہو، شرط ہو، غایت ہو، استثناء ہو، یہ ہم نے دیکھی تھی نا، مختلف مثالیں بھی دیکھی تھی۔ اور احناف کے ہاں کیا شرط ہے کہ قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل لفظی مستقل مقارن، یہ جب تک تینوں شرائط پوری نہیں ہوں گی تو ان کے ہاں وہ تخصیص نہیں ہوتی۔ کون سی؟ ہاں، بات آپ وہی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تخصیص نہیں ہوتی کہ جس کے بعد عام کی دلالت اپنے باقی افراد پر ظنی ہو جائے۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ ان کے ذریعے تخصیص ہوتی نہیں ہے، یعنی صفت، شرط، غایت، دلیل عقلی یا دلیل حسی، ان سب سے تخصیص بمعنی یہ کہ عام اپنے کچھ افراد کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ تخصیص سے مراد وہ لے رہے ہیں وہ عام کہ جب مخصوص ہونے کے بعد اس کی دلالت اپنے باقی افراد پر کیا رہ جائے، ظنی رہ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل لفظی مستقل۔ مستقل سے کیا مراد ہے؟ مستقل لفظی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عقلی اور حسی نکل گئی، لیکن مستقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہو، وہ کیا ہو؟ ایک مستقل جملہ ہو، ورنہ شرط، صفت، غایت یہ اس طرح کی چیز ہوگی۔ اور مقارن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے وہ کیا ہو، اس کے ساتھ آئی۔ اس کی کوئی مثال ذہن میں آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ مثال دی تھی نہیں، وہ تو میں نے وہ نہیں، قرآن مجید، اب قرآن مجید سے مثال ہے، وہ تو صرف سمجھانے کے لیے تھا کہ کلاس میں وہ مثلا ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو یہ دلیل لفظی ہے کہ عقلی ہے؟ لفظی ہوئی ہے۔ کیا یہ مستقل جملہ ہے؟ مستقل ہے، وہاں بات ختم ہو جاتی تو بات مکمل تھی۔ مقارن ہے، مصحف میں بھی مقارن ہے اور ترتیب نزولی میں بھی مقارن ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا، جو پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا المشرکین، اس کی تخصیص کر دی، لہذا اب المشرکین میں باقی مشرکین تو شامل ہیں، لیکن اب یہ دلالت قطعی رہی کہ ظنی ہو گئی، تو اب خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کچھ اور لوگوں کو بھی خاص کیا جا سکتا ہے، لہذا احادیث میں بہت سے مشرکین کو منع کر دیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ مثلا بات واضح ہو رہی۔ یا ایک اور مثال دیکھ لیجئے، شاید پچھلی دفعہ دی تھی یا نہیں، کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت حلال کر دی۔ البیع کیا ہے؟
مفرد ہے، مفرد پہ کیا آ رہا ہے؟ الف لام، کیا ہو گیا یہ؟ ہر قسم کی بئی حلال ہے، ہر قسم کی، خاص نہیں ہو گیا، عام ہو گیا۔ مفرد پر اگر الف لام آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عام ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ہر قسم کی بے حلال کر دی۔ اس کے بعد کہا وحرم الربا، علماء نے کہا ربا بھی ایک نوع کی بے ہے۔ ربا کیا ہے؟ ایک نوع کی بے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے البئی کے اندر تخصیص کیا کر دی کہ ایک خاص بئی جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ربا۔ اب یہ جملہ دلیل مستقل ہے، سوری لفظی ہے، ہاں لفظی ہے، مستقل ہے۔ اگر کہا جاتا وہ احل اللہ البئی، بات مکمل تھی، بالکل مکمل تھی، اور مقارن بھی ہے کہ نہیں، بالکل نظر آ رہا ہے احل اللہ البیع۔ اب اگر حدیث میں آئے کہ بھی بیع کی فلاں صورت بھی جائز نہیں ہے، فلاں صورت بھی جائز نہیں ہے، بیع غرر بھی جائز نہیں ہے، قیمت مجہول ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، پیٹ میں جو جانور کے ہوتا ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی بیوع جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی نا۔ تو اب احل اللہ البیع میں جو البیع عام ہے اس کی دلالت اپنے باقی افراد پہ کیا رہی؟ ظنی ہو گئی۔ بات واضح ہے؟ تو اب حدیث کے ذریعے، خبر واحد کے ذریعے تخصیص مزید ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جا رہے ہیں کہ عام اور خاص میں کیا ہو جائے۔ اچھا ایک دفعہ نا یہ چیزیں مکمل کر کے پھر شروع سے دہرا لیں گے، وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اگلی نشست میں ہم مطلق اور مقید ذرا اختصار کے ساتھ دیکھ لیں جو خاص کی اقسام میں سے، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ تعارض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام اور خاص میں تعارض کا کہ دو نصوص آ گئیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، بات واضح ہے، ان میں تعارض ہو گیا نا۔ تعارض کیوں ہوا؟ کہ دونوں کیا ہیں؟ تو آپ بتائیے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں یہ تعارض واقع ہوگا؟ نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عام اور خاص میں ان کے ہاں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعارض ایک جیسی لیول کی دلیلوں میں ہوگا نا۔ ان کے ہاں عام کی دلالت کیا ہے؟ ظنی ہے، اور خاص کی دلالت کیا ہے؟ قطعی ہے۔ تو جب بھی عام آئے گا، چاہے وہ پہلے ہو نہ مصحف میں، بعد میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ عام مخصص ہو جائے گا، مخصوص ہو جائے گا کس سے؟ خاص سے، کیونکہ وہاں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ اور تعارض نہ ہونے کی وجہ، بلکہ آپ شاید پہلی کلاسوں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ تعارض اصلاً ایک جیسی لیول کی دلیلوں میں ہوگا، قطعی اور قطعی، یا ضمنی اور ضمنی۔ بات بات ہے، اگر آپ کا ایک طرف قطعی اور ایک طرف ضمنی ہے تو یہ تو تعارض ہی نہیں ہے، قطعی کو ترجیح دی جائے گی لازماً۔ بات واضح؟ تو وہ قطعی کو ترجیح کیسے دیں گے؟ جہاں بھی عام اور خاص میں تعارض آ جائے گا وہ کہیں گے کہ خاص نے کیا کیا؟ عام کو خاص کر دیا۔ اور کیا ان کے ہاں وہ دلیل مستقل یا مقارن ہونا ضروری ہے؟ وہ بھی ضروری نہیں ہے، لہذا مقارن ہے، ما قبل ہے، ما بعد ہے، ہر صورت میں وہاں کیا ہو جائے گی؟ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں آتا کہ تعارض عام اور خاص میں کیسے ہوگا۔ یہ مسئلہ کہاں آئے گا؟ جہاں دونوں دلیلوں کے بارے میں یہ طے کر لیا جائے کہ وہ دونوں قطعی ہیں، اور وہ کن کے ہاں ہیں؟ وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا احناف کے ہاں ہے، تو وہاں تعارض واقع ہو جائے گا، اور جہاں بھی تعارض واقع ہوگا اس کو حل کرنے کا کوئی منہج ہوگا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تعارض ہو جائے اور دونوں اللہ کا کلام ہو، اور وہ تعارض فہم میں نہ ہو بلکہ امر واقعہ میں ہو؟ تو تعارض میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تعارض امر واقعہ میں تو نہیں ہو رہا، بلکہ کہاں ہو رہا ہے؟ ادھر ہو رہا ہے۔ یعنی جو قاری ہے ان نصوص کا، اس کو بظاہر یہ نظر آیا کہ یہ آیت عام ہے اور یہ خاص ہے، دونوں میں تعارض ہے، تو کہے گا جمع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ، یعنی مثال دے رہا ہوں صرف، اس کو دیکھیں گے ہم بعد میں احناف نے کیسے حل کیا، شوافع کے ہاں اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو گئے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ کون چھوڑ دیں؟ بیویاں چھوڑیں۔ وہ کیا کریں گی؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اپنے بارے میں کتنا انتظار کریں گی، یعنی کتنی عدت ہے، کتنی دیر انتظار کریں گی کہ مزید شادی نہیں کر سکتی؟ 4 أشهر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ ٹھیک۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیت آئی، وہ ہے سورۃ الطلاق، کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی خواتین کی اجل کیا ہے؟ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ یہ مطلقہ ہے یا غیر، سب کو شامل کر دیا،
ان کی اجل کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا وضع حمل کرتے ہیں. تو امام شافعی کے طریقے میں یہاں کیا ہوگا؟ کس کی تخصیص ہو جائے گی؟ 4 اشہر و عشرہ میں جو کہا کہ ہر وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو گیا اس نے کتنا انتظار کرنا ہے؟ ہر وہ شوہر. کیسے پتہ چلا ہر وہ بیوی؟ والذین یتوفون منکم، جو بھی فوت ہوگا اس کی بیوی کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10. اس آیت میں کیا کہا کہ اگر وہ بیوی کیا ہوئی؟ حامل ہوئی، تو اب کتنا انتظار کرے گی؟ وہ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا. اگر وضع حمل کل ہو جائے مثلا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہوا بھی. اور اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا وضع حمل 8 مہینے رہے، اس کے بعد 9 مہینے رہے بالفرض، تو اس کی عدت چلتی رہے گی. بات واضح؟ تو اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یہ مثال ہے کہ عام اور خاص میں تعارض ہو گیا. ان کے ہاں تو نہیں ہوا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں خاص نے عام کی کیا کر دی؟ تخصیص. بات واضح؟ اب آتے ہیں احناف کی طرف. بہت آسان سا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ نہ ہونے سے مراد یہ ہے جی نہیں، سمجھ بھی آ جائے گی. آپ پہلے سے یقین رکھیں گے سمجھ آ جائے گی تو آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے، پہلی کیفیت یہ ہے کہ 2 نصوص. تعارض کیسے ہو رہا ہے؟ 2 نصوص ہیں جن میں تعارض واقع ہو گیا. اب ان میں کیفیت یہ ہے کہ پہلی حالت یہ کہ ان یجہل التاریخ، یعنی مجہول التاریخ. مجہول التاریخ کا کیا مطلب ہے؟ مجہول التاریخ کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ متقدم کون ہے، کون سی نص ہے، اور متأخر کون سی نص ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ مجہول التاریخ ہونے کا مطلب ہے قرآن میں دونوں آیات پائی جاتی ہیں نا، لیکن اپنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے ما قبل کون سی تھی اور ما بعد کون سی تھی ہمیں معلوم ہے. ہاں، پہلی کیفیت میں ہم بتانے ہی جا رہے ہیں کہ نہیں معلوم. بات واضح؟ اس کی مثال، اچھا اس میں کیا کریں گے؟ ہم ترجیح قائم کریں گے کسی اور دلیل کی بنیاد پہ، اور بالفرض بھی مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اور بالفرض اگر ترجیح بھی قائم نہ ہو سکی تو توقف کریں گے. کیا کریں گے؟ توقف کریں گے جب تک وجہ ترجیح سامنے نہ آ جائے. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، کون سی؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں یہاں تعارض واقع ہو گیا. یعنی کیا؟ انہیں یہ خبر نہیں ہوئی کسی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی میں اختلاف تھا. ہم دیکھیں گے عبداللہ ابن مسعود اسی لیے کہتے تھے من شاء باہلتہ، میرے سے آ کے کوئی مباہلہ کر لے. اشارہ حضرت علی کی طرف ہی ہوتا تھا کہ میرے سے کوئی آ کر مباہلہ کر لے کہ جو سورۃ النساء الصغریٰ ہے یہ سورۃ النساء الکبریٰ کے بعد میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہی بتانے کے لیے کہ یہ مجہول التاریخ نہیں ہے. لیکن حضرت علی کا اپنا ایک فہم تھا. سورۃ النساء الصغریٰ کون سی ہے؟ سورۃ الطلاق. اور سورۃ النساء الکبریٰ کیا ہے؟ سورۃ النساء. تو کہتے تھے من شاء باہلتہ، من شاء باہلتہ، جو آ جائے مباہلہ کر لے. اور یہ اس میں پریشان نہ، علماء اس طرح کیا کرتے تھے. یعنی اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی آ کے مناظرہ کر لو، اور ہم اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں ہمیں سمجھا دیں. حضرت اکرمہ کے بارے میں ہم نے یہ روایت دیکھی کہ وہ جو اہل بیت والی آیت ہے اس کے بارے میں کہتے تھے یہی کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو چاہے میرے سے آ کے مباہلہ کر لے اس پر. یعنی مجھے اتنا کامل یقین ہے کہ مباہلے پر بھی تیار ہوں. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اس میں ترجیح قائم کرتے ہیں. انہوں نے پھر ترجیح کیسے قائم کی؟ وہ جو مشہور مسلک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا ابعد الاجلین کا، ابعد الاجلین. تو انہوں نے کہا کہ دونوں آیات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کا اس میں واقعی تعارض ہے، اور گویا لگ یہ رہا ہے کہ وہ خاص سے عام کو خاص نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ مقارن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا؟ ابعد الاجلین. ابعد الاجلین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں گے کہ کون سی مدت زیادہ لمبی ہے، اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے. اگر خاوند فوت ہوتا ہے اور وضع حمل 1.5 مہینے بعد ہے تو ہم ابعد الاجلین پہ جائیں گے، ہم کہیں گے 4 مہینے 10 دن. بات واضح؟
اور اگر بالفرض وہ کیا ہو وضع عمل 6-7 مہینے پہ ہو تو پھر ہم ابعد الاجلین پہ چلے جائیں گے. ہم کہیں گے 6-7 مہینے، کیونکہ اس میں اس کو بھی جمع کر لیا کہ اولاۃ الاحمال تو اجلہن ان یضعن حملہن. اور جب کہا کہ اگر ابد، تو اس میں اس کو ترک تو نہیں کیا، وضع عمل تو اس وقت ہو چکا ہوگا، تو دونوں کو جمع کیا نا کہ اگر وضع حمل کی مدت زیادہ طویل ہے تو پھر کیا کریں گے، وضع حمل پر چلے جائیں گے. اور اگر 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے زیادہ وضع حمل کے بعد آئیں گے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے مثال کہ وہ مجہول التاریخ ہو. کیا ہو وہ مجہول التاریخ. اب آپ کہیں گے کہ بھئی مجہول التاریخ تو نہیں ہے حضرت عبداللہ بن، نہیں، حضرت علی کے ہاں ہے نا، بس یہ کافی ہے مثال کے لیے، یہ کافی. جی فرمائی. ترتیب نزول. ہاں ترتیب نزولی میں نہیں پتہ کہ پہلے کون سی آئی بعد میں کون سی آئی. اور سر کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی نے بھی ہے نا اس کی قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے وہ جمع نہیں کیا قرآن. اصل میں مشہور ہے سیدنا علی کے بارے میں، لیکن وہ بھی بس مشہور ہے، وہ حتمی بات بالکل نہیں کہ واقعی جمع کیا. نہیں تو کچھ مسئلے سالو ہو جاتے ہیں، ترتیب پتہ چل جاتی. ہاں لیکن دیکھیں ترتیب بہت سی جگہوں پہ پتہ ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر جہاں صورتیں خصوصاً قریب نازل ہو رہی ہو نا ایک دوسرے کے آس، جیسے سورہ نساء بھی سن 6 کے آس پاس ہے تو سورہ طلاق بھی اس کے آس پاس ہی ہے، وہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے آئی تھی یا یہ پہلے آئی تھی. بالکل سورہ پر کے آیات کے بارے میں حضرت، لیکن محسوس ہوتا ہے نا کہ سورہ طلاق تقریباً پوری آئی ہے، چھوٹی سی صورت ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے نہیں یہ بعد میں آئی ہے اس کے. تو جب بعد میں آ گئی ہے تو وہ کیا کریں گے اس کا، وہ ابھی ہم دیکھیں گے، وہ جب تاریخ معلوم ہوگی تو اس میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. کرتے ہوں ایسے علم نہیں ہے اس وقت، لیکن ہاں نہیں وہ ضروری نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ ان کے ہاں تعارض واقع ہو گیا اور انہوں نے گویا دونوں نصوص کو ایک درجے میں عام دیکھا، یعنی یہ ہو سکتا ہے. یعنی وہاں والذین یتوفون اس اعتبار سے عام ہے، یہاں کس اعتبار سے وَأُولَٰئِ یہ بھی عام ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ عام اور عام میں تعلق ہے، بالفرض ممکن ہے، کیونکہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ میں بھی سب شامل ہے اور والذین یتوفون میں سب شامل ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اس کو یوں دیکھیں کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ ہے، وہ عام من وجہ ہے خاص من وجہ ہے، اور یہ عام من وجہ ہے خاص من وجہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ علیہ، مجھے ان کی دلیل نہیں معلوم. ویسے اس میں تعارض تو ہے ہی نہیں، وہ خواتین کے بارے میں کہ حاملہ خواتین کے بارے میں تعارض کس میں آ رہا ہے کہ اچھا جو متوفی عنہا زوجہا ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہے. تو اللہ نے جہاں متوفی عنہا زوجہا کا کہا وہاں 4 مہینے 10 دن، احتمال ہو سکتا ہے نا حاملہ ہو یا نہ ہو، 4 مہینے 10 دن. اب یہاں کیا احتمال ہو سکتا تھا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، ویسے پیچھے سے دیکھیں گے تو بات مطلقات کی چل رہی یعنی اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء میں پیچھے بات کس کی آ رہی ہے، ساری مطلقات کی بات ہو رہی ہے. سمجھنے کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مطلقات کے لیے، وہ کس کے لیے، یعنی آپ کیا کہیں گے مطلقات کے لیے کہ ان کی مثلا 3 حیض ہے تو وہ 3 حیض کو اس میں اس کی تخصیص اس سے ہو گئی ہے. لیکن عموماً علماء نے اس کی تخصیص میں اس آیت کو بھی پیش نظر رکھا نا کہ والذین یتوفون منکم. دوسرا کیا ہے ان یعلم التاریخ، یعنی کیا اس کو ہم کہیں گے معلوم التاریخ. معلوم التاریخ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ آیات یہ کب نازل ہوئی. اب اس میں مزید 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ 2 صورتیں کیا بنیں گی، خود ہی بتائیں 2 صورتیں کیا بنیں گی. ابھی آپ نے خاص کی تعریف بھی پیش نظر رکھی ہے، یہ تخصیص کس طرح ہوتی ہے، مقارن یا غیر مقارن. تو یہی 2 صورتیں بنیں گی نا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک نص عام ہے وہ کیا ہے، اور ایک نص خاص ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ پتہ چل گیا ہے کہ عام پہلے ہے. ابھی ہم یہاں یہ فرض کر رہے ہیں عام پہلے ہے اور خاص کیا ہے، بعد میں ہے. اب جو خاص بعد میں ہے یا وہ مقارن ہوگی یا کیا ہوگی، متراخی. ٹھیک ہے، یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، مقارن یا متراخی. متراخی کا مطلب ہے بعد میں آنے والی، نزول میں. بات واضح ہوگی. اس میں ہم کیا فرض کر رہے ہیں، عام پہلے ہے خاص بعد میں ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو. اگر مقارن ہوگا تو کیا ہوگا، عام کے ساتھ خاص نص مقارن آ رہی ہو، کیا ہوگا، تخصیص ہو جائے گی، سمپل سی بات ہے. تو یہاں کیا ہے
مقارن میں تخصیص ہو جائے گی. مثال وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اسی طرح وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عام اور خاص ایک ساتھ مقارن آ رہی ہیں. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدلیل لفظی مستقل مقارن کے ساتھ عام کی تخصیص ہو جاتی ہے. کوئی اشکال نہیں ہے نا؟ ٹھیک. اگلا کیا ہے کہ خاص جو ہے، خاص کیا ہو خاص متراخی. خاص کیا ہو؟ متراخی. اس صورت میں احناف تخصیص کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. تخصیص تو کریں گے لیکن اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نسخ. بات واضح ہے. یعنی اس صورت میں احناف کہیں گے، ابھی اس کی مثالیں دیتا ہوں بات واضح ہو جائے گی. اس صورت میں احناف کہیں گے کہ بعد میں آنے والی نص جو خاص ہے وہ ما قبل عام کو منسوخ کر دے گی. کیا پورے عام کو منسوخ کر دے گی؟ بقدر اتنا جتنا اس نے خاص کیا ہے. باقی جو عام رہے گا وہ موجود رہے گا اور اس کی دلالت کیا رہے گی؟ قطعی. بات واضح نہیں؟ ہم دیکھ چکے ہیں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو احناف کہتے ہیں کہ ینسخ الخاص العام بقدر ما یتناولہ. ٹھیک. اس کی مثال ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ جس پر آیات لعان نازل ہوئی. ایسا ہی ہے نا؟ آیات لعان کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ بیوی پر یا بیوی کی طرف سے شوہر پہ جو ہے وہ الزام لگایا جائے زنا کا. اس پر کچھ آیات نازل ہوئی. وہ پورا ایک قصہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 2 آیات اللہ نے نازل فرمائی. ایک کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. کیا کرو انہیں؟ فجلدوہم 80 جلدہ. جو لوگ محصنات پہ، پاک دامن خواتین پہ الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ والذین یرمون میں متزوج اور غیر متزوج شامل ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ الزام اپنی بیوی پر ہے نعوذ باللہ یا کسی اور پر، سب شامل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ المحصنات بھی سب کو شامل ہے اور الذین بھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 عموم ہیں. والذین ازواج ہو گئے، غیر ازواج ہو گئے رجال. یرمون المحصنات وہ اس کی بیوی ہے، نئی ہے، شادی شدہ ہے، سب شامل ہوگی، خواتین، آزاد خواتین. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ہی میں کیا فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4. اور پورا طریقہ بتا دیا کہ وہ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی گواہی کے کوئی اور گواہی نہ ہو. تو پچھلی آیت کی روح سے ان کو کیا پڑھنے چاہیے؟ 80 کوڑے پڑھیں گے نا. لیکن یہاں فرمایا کہ پھر وہ ایک طریقہ اختیار کریں گے جس کو لعان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعان. تو لعان کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 4 دفعہ وہ، بلکہ 5 دفعہ دونوں کریں گے اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن حد کسی پر نافذ نہیں ہوگی. تو اس آیت نے اس کی تخصیص کی ہے کہ نہیں؟ یعنی والذین میں والذین کی بھی تخصیص ہو گئی اور المحصنات کی بھی تخصیص ہو گئی. اب یہ آیات مقارن نہیں ہے. جو ابھی ہم مثال دیکھ رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ کہ وہ مقارن نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ متراخی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب کیا کریں گے؟ نسخ ہو جائے گا. بات واضح ہے. یعنی والذین یرمون ازواجہم نے والذین یرمون المحصنات کو کیا کیا؟ منسوخ کر دیا. کتنے اس میں؟ بقدر ما یتناولہ. اور باقی والذین یرمون المحصنات میں ازواج کے سوا اور جو بیویوں پر اس کے سوا سب شامل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ سب شامل رہیں گے. اور یہ شامل رہنا قطعی اعتبار سے ہوگا یا ضمنی اعتبار سے؟ قطعی اعتبار سے ہوگا. بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ آیت سے سمجھ آتی ہے. ہاں آیت سے سمجھ آ رہی ہے نا. دیکھ یہی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو اب ہم نے کیا دیکھا؟ یا مجہول التاریخ ہوگا تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ ترجیح جمع کریں گے. معلوم التاریخ ہوا اور عام اور خاص ایک ساتھ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ تخصیص. دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ قصر یا تخصیص اگر باقی شرائط نہ ہو. ہاں بالکل. یعنی آپ یہاں مقارن سے مراد جب وہ تخصیص کی بات کر رہے ہیں نا عام اور خاص میں، تو وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل لفظی مستقل ہے. وہ دلیل لفظی کیا ہے؟
مستقل ہے، تو دلیل لفظی مستقل مقارن ہوگی تو تخصیص ہو جائے گی، دلیل لفظی مستقل غیر مقارن ہوگی تو نسخ ہو جائے گا۔ اس کی آپ نے جو پہلے مثال دی تھی عورتوں والی، ہاں وہی مثال ابھی یہیں یہاں بھی آ جائے گی۔ یہاں عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے اس کے اعتبار سے آپ نے والذین یتوفون، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنْ، یہ کیا ہے؟ خاص ہو گیا۔ یعنی کیسے آپ کہیں گے خاص ہوا؟ متوفى عنها زوجها، ٹھیک ہے، متوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها، یہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ حامل بھی ہو سکتی ہے اور غیر حامل بھی، یہی تھا نا۔ آیت آ کے کیا کہہ رہی ہے؟ حامل کی تخصیص کر رہی ہے کہ حامل کی 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ کیا ہے؟ حمل ہے۔ آیت نے تخصیص کیا ہے۔ ہاں، آیت مقارن ہے کہ غیر مقارن؟ غیر مقارن، متراخی ہے۔ کیسے پتہ چلا متراخی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قسم کھانے پہ تیار ہوں کہ یہ آیت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو احناف کے اصول پر کیا ہوگا؟ ادھر نسخ ہو جائے گا۔ یعنی حامل کے سوا باقی سب خواتین متوفى عنہا زوجہا میں یہی کرنا پڑے گا ان کو 4 مہینے 10 دن، لیکن حامل کی جگہ پر کیا ہو گیا؟ نسخ ہو گیا۔ نسخ، اب یہ اصطلاح کا فرق ہے۔ آپ کا نسخ ہم نہیں مانتے، ہم تو اس کو تخصیص کہتے رہے، بس وہ بتانے ہی جا رہے ہیں کہ ہم اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اصطلاحوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، احناف کی یہ خاص اصطلاح، عدت ختم ہو جائے گی، مطلقہ غیر مطلقہ سب کی۔ یہ کیا کس کی مثال ہے؟ یہ والی بھی کس کی مثال بنی؟ اس میں سے متراخی کی۔ اور پہلی مثال میں نے کیا دی تھی؟ والذین یرمون ازواجہم اور والذین یرمون المحصنات۔ بات واضح؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تاریخ معلوم ہو، این یعلم التاریخ، تاریخ معلوم ہو۔ جی متراخی عام بھی ہو سکتے ہیں۔ متراخی کیا مطلب؟ وہی پہنچ رہے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ معلوم ہو جائے، تاریخ معلوم ہو جائے، یعنی معلوم التاریخ ہے، لیکن یہاں ہم نے کیا رکھا تھا؟ کون متراخی ہے یا مقارن ہے؟ خاص ہے۔ یہاں اصل میں اس کی کوئی صورت ان کے ہاں نہیں ہے کہ خاص اور عام مقارن ہو اور عام بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خاص اور عام مستقل ہوں، دلیل لفظی ہو، لیکن کون متراخی ہو؟ بعد میں کون آئے؟ خاص کی بجائے عام آ جائے۔ بات واضح کہ نہیں؟ یعنی اس میں ہم کیا کہیں گے؟ ایک ہی صورت ہے کہ متراخی کون ہے؟ متراخی جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک؟ بات واضح ہو رہی؟ اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دونوں دلیلیں قطعی ہیں، نسخ۔ کون کس کا ناسخ ہوگا؟ دیکھو نا، خاص عام کا ناسخ کیسے ہوگا؟ وہ تو ما قبل ہے، عام بعد میں آ رہا ہے۔ عام جو ہے وہ کیا ہے؟ متراخی ہے، عام بعد میں آیا ہے، خاص پہلے موجود تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عام جو ابھی آئے جیسے ہی اس نے منصہ وجود پہ آنا ہے وہ منسوخ ہو جائے؟ کیونکہ خاص جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، تو خاص کو کون نسخ کرے گا؟ عام۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال ان کے ہاں قرآن میں نہیں ہے، بات واضح؟ اس کی مثال جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، سنت سے دیتے ہیں۔ سنت میں آپ جانتے ہیں کہ 2 قبیلے آئے، دو قبیلے سے کچھ لوگ، اکل کاف کے ساتھ اور اورینہ، یہ 2 قبیلے ہیں جو آئے، اسلام لے آئے، کچھ ان کے حضرات مدینہ میں آ کے فجتووا المدینہ، روایت میں آتا ہے مدینہ کی جو وبا ہے ان کو فضا سازگار نہ آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو باہر چلے جاؤ، کچھ یہ چرواہے کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ اونٹنیاں بھی ان کے ساتھ روانہ کر دی کہ تم ذرا باہر جا کے رہو کچھ عرصے، اور اونٹنیوں کے فشربوا من البانہا و ابوالیہا، ٹھیک ہے، اس کا بول اور حلیب یعنی اس کا پیشاب اور دودھ پیو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خاص ہے کیا؟ یعنی آپ نے کس کو کہا ہے؟ ان خاص لوگوں کو کہا، کس کو؟ اکل اور اورینہ کو، کہ کیا کرو؟ اشربوا من البانہا
وہ ابوالی، آپ کو معلوم ہے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا اور بھاگ گئے، پھر ان کو پکڑا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ حد حرابہ جو ہے ان پر نافذ کی گئی. یہ کیا ہے؟ خاص. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. پیشاب سے بچو کیونکہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فإن عامۃ عذاب القبر منہ. اب یہاں استنزہوا من البول میں استنزہوا میں مخاطبین میں بھی عام ہے اور البول بھی عام ہے کہ نہیں؟ یعنی مفرد ہے اور اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ الف لام، اور عام کی دلالت بھی اپنے مفہوم میں قطعی ہے. اب اس میں تخصیص لوگوں کی بھی تھی اور کس کی تھی؟ بول کی بھی تھی. یعنی کس کا بول کہا تھا؟ اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، یعنی اس اونٹنیوں کے. یہاں کیا آپ نے فرمایا؟ استنزہوا من البول. وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے، یہ آپ نے بعد میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو عام بات ہے یہ متراخی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ حکم جو خاص تھا وہ اپنی خصوصیت پہ باقی رہ گیا یا منسوخ ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، جو اونٹ کا پیشاب ہے اس سے بھی بچنا ہے، چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ نجاست ہے. ہم آپ جانتے ہیں دوسرے فقہا، بہت سے فقہا کے ہاں جو گوشت خور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، معقول اللحم جانور جو ہیں وہ ان کا گوشت اور ان کا یہ پیشاب اور یہ چیزیں پاک ہوتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات ہے گائے بھیڑ بکری وغیرہ اونٹ. احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے، جو معقول اللحم ہے وہ نجاست خفیفہ رہتی ہے. ہاں مطلب وہ تو ایک ہے نا کہ کتنی رہتی ہے، لیکن نجاست خفیفہ وہ یہ نہیں کہ اگر اس سے کم ہوگی تو نجاست نہیں ہے. نجاست تو پھر بھی ہے لیکن وہ معاف ہے بس، لیکن نجاست تو نجاست ہے. تو لیکن احناف نے اب کیا کیا ادھر؟ انہم نسخوا الخاص بس یہی صورتیں مکمل ہو گئی. مطلب یہی صورتیں ہیں، تعارض کی یہ صورتیں ہیں، اور یہ اس طریقے پر اس کو حل کر لیا. تو جی فرمائیے. دونوں روایات کا ریفرنس آپ نے خود ڈھونڈنا ہے جا کے گوگل پہ. ٹھیک نہیں، روایات دونوں سے، دونوں روایات سے. جی جی میں ایک آخری موضوع رہ گیا جو میں نے آج ختم کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کوئی اشکال ہے اس میں؟ دیکھیں خاص اور عام میں تعارض ہوگا. ہم نے کیا دیکھا؟ مجہول التاریخ ہوگی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ خاص پہلے کہ عام پہلے، تو ہم کیا کریں گے؟ ترجیح کریں گے، اور ترجیح ہو جاتی ہے عموماً، ورنہ توقف کیا جائے گا. معلوم التاریخ ہے اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ خاص متاخر ہے. ادھر دیکھیں گے یا مقارن ہوگا یا خاص کیا ہوگا؟ متراخی ہوگا. مقارن ہوگا تو تخصیص ہو جائے گی، اس کی مثالیں بھی دیکھ لی. متراخی ہوگا تو کیا ہوگا؟ نسخ واقع ہو جائے گا. اور اگر معلوم التاریخ ہو لیکن عام بعد میں آئے اور خاص پہلے ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ العام ینسخ الخاص. بس یہی ہے تعارض کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں. باقی آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ اس مثال میں کیا کریں گے؟ ہر جگہ جہاں بھی خاص اور عام میں تعارض ہوگا وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو خاص والی روایت ہے کہ اشربوا من البانیہا وہ یہ منسوخ نہیں ہوگی اس کے ذریعے. بات واضح ہے؟ تو منہج کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ یعنی یہاں کوئی حدیث ماننے یا نہ ماننے کے نتیجے میں فرق ہوا ہے ان دونوں جگہوں پہ، بلکہ فرق یہ ہے کہ آپ نے اصول کیا پیش نظر رکھا ہے کہ دلالت عام قطعی ہے یا دلالت عام ضمنی ہے. بات واضح ہو؟ جو خاص متراخی کے کیس میں نسخ ہو جائے گا، لیکن نسخ جو ہوگا وہ تمام افراد میں ہوگا یا صرف؟ نہیں، وہ تو ہم نے بتایا کہ نسخ جو ہے وہ صرف بقدر ما یتناولہ الخاص. وہ جو آیت ہے جو فوت شدہ مطلب متعلقہ اور فوت شدہ، اس میں جو متراخی ہے وہ بعد میں ہے کہ اولاد الاحمال اجلہن، وضع حمل تک ہوگا. تیسرے وضع حمل جو حاملہ ہوگی صرف ان کے لیے ہوگا، باقیوں کے لیے اپنی جگہ برقرار رہے گا. یعنی بقدر ما یتناولہ کا مطلب ہے جو فرد خاص کیا ہے نا بس وہی خاص ہوگا، باقی سارے اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے. اب اس میں فرد کیا خاص کیا تھا؟ حامل اور غیر حامل میں، حامل کو خاص کر دیا. اصل میں نا یہ جو نسخ اور تخصیص میں فرق ہے نا، یہ کوئی اتنا اہم موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کے ہاں یعنی شوافع کوئی اور فرق بیان کرتے ہیں، ہر جگہ اس کا بھی فرق ہے نا. کس کا فرق ہے؟ اصطلاح کا.
یعنی آپ دیکھیں گے وہ نسخ کچھ جگہوں پہ نسخ کہہ رہے ہیں، احناف وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو تخصیص ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ جو فروق بیان کیے جاتے ہیں وہ کچھ فروق ایسے ہوتے ہیں جو مذہب شافعی کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ فروق ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذہب حنفی کے مطابق ہے. لیکن عموماً متاخرین جو ہے نا وہ حکم شرعی کے رفع کو ثبوت کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں، رفع الحکم بعد الثبوت، اس کو کیا کہا جاتا ہے، نسخ. یعنی رفع الحکم الشرعی بحکم شرعی آخر. بات واضح؟ وہ رفع بھی دلیل عقلی سے نہیں ہوتا، وہ رفع بھی جو ہے قیاس سے نہیں ہوتا، نسخ. وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک دو فروق ہمارے سامنے آتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے احناف، یہ پہلا فرق جو میں بتا رہا ہوں یہ خاص احناف کے ہے. آپ خود بتا سکتے ہیں ابھی ہم نے جو دیکھا، تخصیص اور نسخ میں فرق یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام کی دلالت ضمنی ہو جاتی ہے اور نسخ کے بعد عام کی دلالت قطعی رہتی ہے. یہ فرق ہے نا؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ بہت واضح سی بات. ہاں یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت اہم فرق ہے کہ تخصیص جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو متکلم نے خاص کیا ہے وہ اس کی مراد ہی نہیں تھی، کیونکہ احناف، یہ خاص احناف کی تعریف اس پر ہے. یعنی جب کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع، تو کیا البیع میں اللہ کی مراد پہلے سود بھی تھا اور پھر تخصیص کر دی کہ وحرم الربا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تخصیص میں جس شے کو خاص کیا گیا ہے وہ متکلم کی مراد ہی نہیں تھی اس لفظ سے. یہ ذرا یہ قید ضرور سے پیش نظر رکھنا، اس لفظ سے وہ متکلم کی مراد نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ لیکن نسخ میں کیا ہوگا، اس لفظ سے وہ متکلم کی مراد تھی، چاہے متکلم نے اس کا انسان کو مکلف نہیں کیا تھا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ جب ہم نے کہا والذین یرمون المحصنات، تو وہاں المحصنات میں سب مراد تھی. ٹھیک ہے؟ یعنی متکلم کی مراد میں سب تھیں، بعد میں ان میں سے کچھ کو نکال دیا. اس کو صرف اس طرح نہ سمجھیں کہ اللہ کی مراد میں پہلے کیسے ہو سکتی ہے، بس یہ لفظ سے مراد کی بات ہو رہی ہے. ہم جو سمجھیں گے لفظ سے، وہاں احل اللہ البیع وحرم الربا میں مقارن ہونے کی وجہ سے اب لفظ میں اب سود کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کیا ہے فوراً ہی بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. تو تخصیص اور نسخ میں کیا فرق ہوا کہ جو تخصیص کے نتیجے میں نکل گیا وہ متکلم کی مراد نہیں تھی. نسخ میں جو تخصیص کی صورت میں نکلا وہ متکلم کی لفظ سے مراد تھی. یعنی ہمیں اس سے وہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا، ہمیں وہ لفظ سے سمجھ میں آنا چاہیے تھا. لفظ سے مراد ہونے کا مطلب یہ، اگرچہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا تھا اس کو، کیونکہ اللہ نے اسے نسخ کر دینا تھا. اب اس میں آپ کیا مثال لیں گے؟ وہی جو میں نے آپ کو دی کہ والذین یرمون المحصنات اور والذین یرمون ازواجہم. سمجھ میں آ رہی؟ یہ اہم فرق ہے ویسے کہ ما خرج بالتخصیص لم یکن مراد المتکلم من اللفظ. ٹھیک ہے؟ جو تخصیص کے ذریعے نکلتا ہے وہ لفظ سے متکلم کی مراد نہیں تھی. اور وما خرج بالنسخ کان مراد المتکلم باللفظ، وہ متکلم کی مراد تھی لفظ سے. تخصیص خاص کی ہو سکتی ہے؟ تخصیص خاصی کی تو ہوتی ہے. تخصیص تو عام ہی ہوتا ہے. تخصیص خاص کی ہو سکتی ہے؟ خاص کی مزید تخصیص وہ کیسے؟ نہیں، مثال ہے خاص ہم نے دیکھا یا تو شخصی ہوگا یا نوعی ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایسے نوعی نہیں کلی، نوعی اس کلی میں ہم نے آگے تخصیص کی کہ جنسی ہوگا یا وہ ہوگا. ٹھیک. اب آپ کہیں کہ جنسی سے یا نوعی کلی سے کیا مراد ہے؟ ماہیت انسان. یعنی آپ کا ماہیت انسان ہے حیوان ناطق، یعنی الانسان نہیں بول رہا، انسان. آپ اس میں مزید تخصیص کرتے ہیں، مزید تخصیص کے نتیجے میں وہ انسان نہیں رہے گا. یعنی آپ اگر تخصیص آپ کہیں زید شخص مراد ہے، یہ طاہر عزیز صاحب، اب یہ شخصی ہو گیا، اس میں آپ ان میں مزید تخصیص کیا کریں گے؟
یہ نہ لیں کہ آپ کہیں گے میں نے کہا ہے کہ ان کو لگاؤ تو سر پہ لگانا ہے منہ، وہ بات نہیں ہوتی، لیکن لگے گا تو زید کو ہی. تو خاص میں تخصیص ہوتی ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ خاص ہے تو خاص میں تخصیص کیسے ہوگی؟ خاص جب عادات میں ہوگا تو اس کی تخصیص کس میں ہوگا؟ عادات میں. اعداد میں. اعداد جو ہیں وہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب ہم خاص کریں گے، یعنی اگر کہا کہ 20 دفعہ اس کو مارو تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کہ وہ نسخ خاص میں جو بھی ہوگا وہ نسخ. یعنی اگر آپ نے کہا نا کہ اس کو 30 روپے دو، 30 جو ہے وہ عدد ہے وہ خاص ہے، پھر آپ نے کہا 30 نہیں 15 دو، یہ منسوخ کر دیا میں نے ہوگا. اس میں تخصیص نہیں کی، اس لیے کہ تخصیص تو اس وقت ہوتی نا کہ جب 30 کے لفظ کے نیچے افراد ہوتے ہیں. یہ تو اس کے اجزاء ہیں، پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں. اعداد کے نیچے جو آ رہے ہیں وہ افراد ہیں کہ اجزاء ہیں. تو اجزاء میں آپ نے نکال دیے، تخصیص تھوڑی ہے، وہ تو وہ شیء ختم ہوگی. 30 رہا وہ 30 نہیں رہا. لیکن الرجال میں اگر آپ تخصیص کریں گے تو رجل ہی رہے گا، بات واضح ہے کہ نہیں. لیکن 30 میں ہر جز تو نہیں ہے، خاص میں تخصیص نہیں ہوتی، تو خاص میں نسخ ہوتا ہے. یہ بھی فرق میں بتانا چاہ رہا تھا. تخصیص صرف عام کی ہوتی ہے، خاص کا نسخ ہوتا ہے. تخصیص صرف عام کی ہوتی ہے اور خاص کا کیا ہوتا ہے؟ نسخ. ایسا خاص ہو سکتا ہے جو من وجہ خاص ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جو اس کا اس کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے والذین یتوفون یعنی متوفی عنہا زوجھا، اس کے نیچے دو ہم نے حامل ہوتے ہیں، حامل کا حامل ہم نے خاص کہا اس میں سے، لیکن حامل کے اندر مزید کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے. ہاں وہ پھر آپ کہیں گے یعنی حامل کے اندر کیسے کریں گے کیٹیگرائزیشن؟ سوچنا پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے 10 مہینے کی مطلب 3 کی حاملہ 4 کی مشکل ہو جائے گا. ویسے یہ ممکن ہے کہ من وجہ عام و من وجہ خاص. اگر آپ اس کو من وجہ عام دیکھ کر، یعنی قاعدہ یوں بنے گا، من وجہ عام دیکھ کر کوئی حکم لگا رہے ہیں تو وہ تخصیص ہو جائے گی. وہ عام پر حکم وہ تخصیص ہے. لیکن اگر من وجہ خاص اس کا دیکھا، یعنی اس کا خاص ہونا دیکھا، تو پھر اگر آپ نے حکم لگایا تو وہ نسخ ہو جائے گا. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ التخصیص لا یرید علی الخاص، تخصیص خاص کی نہیں ہو سکتی. اور والنسخ قد یرد، اور نسخ جو ہے وہ تخصیص ہو جاتا ہے. جی فرمائیے. حاملہ جو ہیں وہ متوفی مطلب فوت بھی ہو سکتا ہے، ہسبینڈ طلاق بھی ہو سکتا ہے، یہ دو تخصیص نہیں بنے گی اس کا؟ ہاں ہو سکتا ہے نا، وہ من وجہ ہو جائے گا، ممکن. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حامل جو ہے مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، متوفی عنہا زوجھا بھی ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن اس میں آپ کیا کہیں گے؟ حامل رہے گا، حامل جو ہے وہ حامل ہی رہے گی. اور لفظ حامل الحامل جب آپ اس کو کہیں گے تو وہ عام ہو جائے گا. مفرد پہ آپ الف لام لائیں گے تو اس کو عام کر دیں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ العام کے نیچے ایک سے زیادہ افراد ہیں، پھر آپ اس کی تخصیص کر سکیں گے. لیکن اب آپ اس کو اوپر والے کی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے عام مطلق، ایک ہے خاص مطلق. ایک ہے اوپر والے کے اعتبار سے عام ہو، نیچے والے کے اعتبار سے خاص ہو. یہ خاص نسبی ہو سکتا ہے، یہ عام نسبی ہے. یہ وہی ہے، من وجہ عام ہے، من وجہ خاص. سر آپ نے کہا کہ تخصیص صرف عام میں ہو سکتی ہے اور نسخ صرف خاص میں. صرف خاص میں نہیں، نسخ صرف خاص میں نہیں، خاص میں صرف نسخ ہوتا ہے. خاص میں صرف نسخ ہوتا ہے، نسخ صرف خاص میں نہیں ہوتا. نسخ تو عام میں بھی ہو جاتا ہے. نہیں یہی بات ہے. نہیں دونوں میں فرق ہے نا. ہاں تو نسخ صرف خاص میں نہیں ہے، خاص میں صرف نسخ. تخصیص صرف عام میں ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے، اور اس میں نسخ بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ کیا ہے؟ فراز صاحب آپ نے معاملہ خراب کر دیا. ایسا نہیں ہے. ابھی ہم نے کہا ہے کہ ابھی تو اتنی ساری مثالیں دے رہی تھیں جس میں احناف کے یہاں اگر وہ دلیل مستقل لفظی مقارن نہ ہو بالفرض، یا اگر وہ مستقل ہے لفظی ہے مقارن نہیں ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ نسخ ہو رہا ہے. وہ عام ہی میں نسخ ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہنا، ہم کہہ رہے ہیں کہ عام میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے، نسخ بھی احناف کے طریقے پر. خاص میں کیا ہو سکتا ہے؟ تخصیص کیوں نہیں ہو سکتی؟ تحصیل حاصل، وہ تو پہلے ہی مخصوص ہے. تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ خاص میں صرف نسخ ہوتا ہے. نسخ خاص کے سوا بھی ہوتا ہے. نسخ کیا؟ خاص کے سوا بھی ہوتا ہے، لیکن خاص میں صرف نسخ ہوتا ہے. خاص میں صرف آپ 4 طرح سے کہہ سکتے ہیں. نہیں 4 طرح سے ایک بات نہیں کی جا رہی، 2 طرح سے دونوں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک. اچھا بس تیزی سے ٹائم ختم ہو گیا. نسخ جو ہے نا وہ صرف خطاب شرع سے ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟
یعنی اللہ تعالیٰ ہی منسوخ فرما سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا. تخصیص اپنے وسیع مفہوم میں جس میں امام شافعی کا مفہوم بھی داخل ہو گیا ہے، اس میں عقل سے بھی ہو سکتی ہے، قیاس سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور جو وسیع مفہوم ہے امام شافعی کے ہاں تو سب سے ہو جاتی ہے نا. تو ان کے وہ کیا فرمائیں گے کہ بھئی تخصیص دلیل شرعی سے بھی ہو جاتی، دلیل شرعی نہیں، خطاب شارع سے بھی ہو جاتی ہے، اور خطاب شارع کو ظاہر کرنے والے کچھ اور ادوات سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی قیاس اور دلیل عقلی، دلیل حسی. لیکن نسخ جو ہے، نسخ وہ دلیل عقلی وغیرہ سے یا قیاس سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ ہی کا خطاب. اس لیے کہتے ہیں خطاب اللہ ہی ہوتا ہے وہ، یعنی جس کے ذریعے آپ حکم شرعی مرفوع کرتے ہیں وہ دوسرے حکم شرعی کے ذریعے ہی مرفوع ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے خطاب آتا ہے. بات واضح ہے؟ جو پیچھے باتیں گزر چکی ہیں نا، اسی کو بیان کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ نسخ جو ہے وہ رفع الحکم ہے بعد الثبوت. جو ابھی ہم نے شروع میں بھی کیا دیکھا تھا، متکلم کی مراد میں شامل تھا کہ نہیں تھا. نسخ کیا ہے؟ رفع الحکم بعد الثبوت. تخصیص کیا ہے؟ تخصیص رفع الحکم بعد الثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ حکم فی نفسی ثابت ہی نہیں تھا. وہ جو ہم نے کہا متکلم کی مراد لفظ سے تھی ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہو کیسا؟ یعنی نسخ کیا ہے؟ رفع الحکم بعد الثبوت، واقع ہو جانا، متکلم کی لفظ سے مراد ہونا. پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ کہنے کا ایک نیا انداز ہے، رفع الحکم بعد الثبوت. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ویسے امام جو عامدی ہیں، یہ 4-5 فرق میں نے وہاں سے دیکھا، انہوں نے 10 فرق بیان کیے ہوئے. تو ہم پڑھ لیتے نہیں پڑھیں گے، ابھی اسی کو حاضر رکھیں ذہن میں. ویسے بھی ٹائم مکمل ہو چکا ہے. تو یہاں تک نا عام ہمارا ہو گیا. جتنا اس وقت میرے پیش نظر تھا کہ میں پڑھا یعنی عام ذکر کروں گا، وہ ذکر ہو چکا. ٹھیک، یہاں تک عام مکمل ہے. یہاں تک کیا الحمدللہ، یعنی عام اور خاص کی کچھ چیزیں رہتی ہیں، لیکن عام بحیثیت عمومی ٹھیک ہے مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلی نشست میں یا تو مشترک پہ جائیں گے یا پھر مطلق اور مقید پہ. یہ ہفتے کے درمیان غور و فکر کے نتیجے میں طے کیا جائے. تو یا اس کو ذرا دہرا لیجئے گا کچھ، اگر کسی کے پاس دہرانے کا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ عاطف خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ نوٹس دینے چاہیے جس پہ یہ آیات ساری مثال کے ساتھ لکھی ہوں، لیکن یہ کسی اور کو محنت کر کے اگر یہ تیار کر لیں تو اس کا فائدہ ہو جائے. پہلے 8 لیکچر کر لی آپ نے پہلے 8 لیکچر؟ کتنے ہو چکے ہیں اب تک؟ 14. اچھا، آج کو ملا کے 14. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کو اگر آپ 8 مجھے ایک دفعہ بھیج دیجیے گا. پی ڈی ایف ہے کوئی؟ جو بھی ہے اس کا کاپی کی تصویر بھیج دیں تو میں اس کو دیکھ لوں ایک دفعہ، پھر آپ اس کو نشر کر دیجیے گا. ساری مثالیں نہیں، اصول شاشی جو ہے نا وہ ذرا مختصر، اس میں یہ ساری مطلب نہیں. آپ کو صرف یہ مثالیں ملیں گی کہ ہم نے عام جو میں نے مثالیں دی تھی نا 4-5، وہ وہاں اس پر عام کی بحث ختم ہو گئی. یہ صرف اس کو سمجھنے کے اعتبار سے کچھ تھا کہ پتہ چلے. انہوں نے تخصیص کی بھی بحث نہیں کی کہ تخصیص احناف کے طریقے پر کیسے ہوتی ہے. جو حضرات یہ کہ وہ نہیں ہے اسکول آف تھاٹس کے کرنے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ روشنی ہے کہ آپ نظموں میں کافی ہے. جی وہ لوگ کون سی اصول فقہ یوز کرتے ہیں؟ ساتھ کون سے اصول فقہ یوز کرتے ہیں؟ نس دکھائیں یا نس جائیں؟ نس دکھائیں یا نس جائیں؟ یہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں اصول فقہ ہے نس دکھائیں یا نس جائیں. اس کا مطلب یہ کہ یا تو کوئی قرآن و حدیث کی آیت یا حدیث پیش کرو یا یہاں سے بھاگ. یہ اصول ان کے یہاں بھی اصول فقہ پیش نظر رہتے ہیں. ان کے جو معتدل حضرات ہیں وہ عموماً امام شافعی علیہ الرحمہ کے اصول فقہ کو فالو، یعنی ان کی زیادہ مناسبت جو ہے وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے اصول فقہ سے. احناف کے جو اصول ہیں ان کی مناسبت نہیں، جو بھی تھوڑا آسان ہے فالو کرنا. آسان بھی نہیں ہے، اس میں بھی اصول فقہ ہر جگہ اس میں بہت تحقیقات ہیں، وہاں بھی بہت بھاری ہے، ایسا نہیں ہے. بھاری کہ نہیں سر میرا